کچھ حادثہ جو ہے نا اس طرح سے ہوا کہ میں بہن بھائیوں میں تقریباً درمیان میں آتا تھا، اور بچپن سے ہی جو ہے نا میرے ذہن میں ایک بات بیٹھی تھی کہ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے جو ہے نا بدصورت اور سب سے زیادہ جو ہے نا میں یعنی کہ دیکھنے میں گھر میں کوئی بھی آنے والا جو مہمان ہے نا اس کی توجہ کا مرکز بنتا ہوں۔ وجہ کیا تھی؟ پیدائشی طور پر ایک تو میں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت تھا، دوسرا بچپن میں میں جب چھوٹا ہوتا تھا تو ہم فریزبی، فٹ بال کھیلنا اور اس طرح کی گیمز ہونی، پتھر کے ساتھ جو ہے نا دوسرے دوست کو سامنے لائن لگا کے کھڑا کر دینا اور اس پتھر کے ساتھ جو ہے نا ان کو مارنا اور وہ پتھر جواب میں انہوں نے بھی مارنا، اور یہ زمین پہ ہم نے شرط رکھی ہوتی تھی جو بندہ دونوں پاؤں اٹھائے گا وہ ہار جائے گا۔ چوٹیں بھی لگتی تھیں، کبھی ادھر اینٹ لگ جانی، کبھی کہیں پہ لگ جانی۔ تو سائیکل ایک دوست ادھر سے لا رہا ہے، میں ادھر سے لے کے جا رہا ہوں، میں نے اس کو پاؤں مار کے گرانا ہے اور اس نے مجھے پاؤں مار کے نیچے گرانا ہے، اور جو گر گیا وہ ہار گیا۔ ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ جو گر جائے گا وہ ہار جائے گا۔ اب اس میں چوٹیں بھی لگتی تھیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو ویسے ہی پیدائشی خوبصورت تھا، دوسرا لڑائی جھگڑے کچھ اس طرح کے ہونے کہ ڈینٹ شینٹ پڑ کے دورا ماشاءاللہ۔ اور وہ بچہ ہوں جس کے گھر بلا پاکستان شکایت دے کے آتا اور میری ماں کو اور میری بہنوں اور میرے بھائیوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ میرے نام کا نہیں اس کو پتا، وہ بھی آگے وہاں پہ وہی بات کر رہا ہے، کہتا ہے کہ جی وہ تاڑا جڑا منڈا سی موٹے موٹے بلا والا کالو جہا، نام کا نہیں اسے میرے پتا۔ میں اندر سے سن رہا ہوں، میرے ذہن میں یہ بات بیٹھی کہ یہ بندہ بھی مجھے نا بدصورت سمجھتا ہے۔ میری ایک پھپھو تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، میں ان کے گھر جاتا تھا، بہن بھائیوں نے جانا، اسے سب بچوں کی چمی لینی، پیار کرنا، میری باری آنی مجھے صرف پیار کر دینا، چمی نہیں لینی، کہ کوئی خدا کی زیادہ ہی میرے اوپر رحمت تھی۔ میں اس کمپلیکس میں جو تھا نا میں گھبرایا نہیں، بلکہ جو بچے آج میری بات آپ یاد رکھیے گا، کچھ بچے گھروں میں ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں اتنے خوبصورت نہیں ہوتے، لیکن وہ جب معاشرے کو فیس کرتے ہیں اور وہ اپنی اس کمزوری کو جو ہے نا، یعنی کہ جب 12 دفعہ وہ یہ بات سنتے ہیں۔ وہ ایک لڑکی تھی، میں اس میں بڑا انٹرسٹڈ تھا، اور آپ کو میں نے واقعہ شیئر کیا ہوا ہے کہ وہ مجھے دیکھ کے کہتی کہ تم مسلمان ہو۔ وہ جیکسن کی وہ دور تھا، 80s کی دہائی تھی وہ، تو اس وقت کلرفل وہ شرٹیں چلتی تھیں، یلو گرینز، میں نے بھی اس طرح، تو لڑکی، ہم بھی جوان ہوئے تھے ایک ٹائم پہ، بالکل لڑکوں عاشق پھونڈوں کی طرح۔ تو میں اس لڑکی کی بات، اس نے کہا کہ اب تم مسلمان ہو، یہ ساری باتیں میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں، بار بار ریپیٹ کرنا مقصد نہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، آپ کے گھر میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے ارد گرد جو بچے بچپن سے ان کو یہ ذہن میں ایک بات بٹھائی جاتی ہے نا، وہ معاشرے کو جلدی فیس کرنا سیکھ لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تنقید سنی ہوتی ہے۔ میں تنقید سننے والا بندہ ہوں، میں اپنی ذات پہ بھی تنقید کرتا ہوں۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ انڈیا سے مائگریٹ کر کے ہیں تو ہم نے کوئی یہاں پہ ایئرپورٹ بنائے ہوئے تھے، غلط بات ہے یہ۔ میں نیچے والے طبقے سے ہوں، خدا جس کو عقل دے دے، خدا جس کو سارا کر دے۔ سلسلہ کچھ اس طرح ہے، میرے والد صاحب جو تھے وہ لائر تھے، چودھری رحمت علی ایڈوکیٹ، میں نے آپ کو 12 دفعہ بتایا، میرا بھائی تھا، بھائی میرا ایم اے کالج میں اسٹوڈنٹ تھے اس وقت، اس دور کے جو ایم اے کالج کے، وہ اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، رئیس ٹینکی، عشرت بٹ، امیر العظیم طیب شاہین صاحب جماعت اسلامی والے، ڈاکٹر افتخار منہاس ہوتے تھے، بلال حسین، ان کی رہائی میرے بھائی نے کیمپ جیل میں، اور آپ یقین کریں اس رہائی کی وہ کمنٹ باکس میں خود ہی آگے جواب دے دیں گے، آپ پڑھ لیجئے گا۔ میرا بھائی زاہد لاہور کا ایک ایسا، اللہ تعالیٰ نے اس کو، لیکن میں ان چیزوں کو اچھا نہیں کہوں گا، میں ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوں گا، میں قطعی طور پہ، اور آپ کو بھی یہ باتیں بتاؤں گا۔ ان باتوں کو بتانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے آگے اپنی کسی خاندانی دشمنی کی تشخیر کر کے کوئی پرائیڈ آف پرفارمنس لینا چاہتا ہوں، قطعی طور پہ یہ بات نہیں ہے، میرے ابہام میں، دماغ میں یہ بات نہیں ہے، یہ بات کبھی تصور میں نہیں لائی ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں نے بھی مر جانا ہے، آپ نے بھی مر جانا ہے۔ جو فیس بک ہم استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر جب ہم نے خدا نہ خاصا جب ہماری روح قبض ہونی ہے تو اس کے اندر جتنا بھی ڈیٹا ہونا ہے نا، اس کے اندر جو بیڈ نیت کے ساتھ کسی غلط مقصد کے لیے ہم نے جو ویڈیوز رکھی ہوں گی، یہ ہمارے گناہ کے زمرے میں لکھی جائیں گی۔ ایک تو فون کا استعمال جائز کرتا ہوں، دوسرا یہ ہے کہ اپنی یوتھ کو، میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا اچھا نام مجھے اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے۔ میرے کئی پولیس آفیسر دوست ہیں، ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ یہ چاہو گے کہ جب آپ مرو تو آپ کو انڈر ورلڈ کا کوئی ڈان کہہ کے سپرد خاک کیا جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ کا جسد خاکی جب قبر میں لاحت میں اترے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ آپ کو کرائم فائٹر پولیس آفیسر کہیں۔ میں نے ہمیشہ نفی کو نفی اور میں نے مثبت کو مثبت کا اور دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ نہیں کہ میں باتیں کرتا ہوں، میں عملی طور پہ بھی اس طرح کا ہوں، میں نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے۔ یہ پروگرام جو ہے نا، میری اور منع قریشی میرا وہ بھائی ہے، اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کو ساری زندگی اپنی اولاد پہ، میرے اور سب دوستوں کے سر پہ قائم دائم رکھے۔ میں اس بندے کے بارے میں نا ایک ایسا پروگرام کرنے لگا ہوں
جو آپ کے لیے مشعل راہ ہوگا. مثال کے طور پہ کیا آپ اس میں سوچیں, آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں آج آپ کو میسج کر رہا ہوں کہ باز آ جاؤ, توبہ کر جاؤ, ان کاموں سے ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے, تو میں نے عملی طور پہ اس بات پہ عمل کیا ہے. عملی طور پہ آپ دیکھو, آپ پوچھو لوگوں سے, ساری دنیا نیچے ویورز آگے کمنٹ باکس میں آپ کو جواب دیں گے. تو یار بات یہ ہے کہ اگر اتنی بڑی دشمنی, میں نے بہت دوڑ لگائی, میں اس بندے کے پیچھے بہت دوڑا ہوں جب میرے ذہن میں کچھ غلط فہمیاں تھیں, لیکن جب میں نے اس بندے کو ریڈ کیا, میں نے میرے اس کے دوست میچول ہیں سارے, میرے سے عمر میں بھی وہ بڑے ہیں, میرے بھائیوں کی طرح ہیں. تو میں نے جب اس انسان کی کچھ ایسی باتیں یار جو میرے دل کے اندر تیر کر گئیں, تو میں نے بڑی شرمندگی کے ساتھ میں نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا. اس شخص نے جو میری اس کے بارے میں اسیسمنٹ تھی, اس نے مجھے پازیٹیو اس کا جواب دے کر ایک دنیا میں, معاشرے میں ایک مثال قائم کر دی. منا قریشی ایک عام آدمی نہیں ہے. اس نے لوگ اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ جس نے بطاخوری لی, اس نے لوگوں کو وہ باؤ حفیظ کان کٹا ٹھیکیدار, برکت علی کی وہ وائف کا قتل, یا اس طرح کی باتیں بے شمار FIR مقدمات کا صرف فیس کیا ہے. تو چونکہ میری مخالفت تھی اور میں اس کے اوپر ایک پیسہ انویسٹ کر رہا تھا کہ وہ مر جائے کسی طریقے سے, میں اس کو میرے ذہن میں غلط فہمیاں تھی, وہ اشتہاری تھا, اس کی اپنی دشمنی ایک اور گھر سے چل پڑی تھی. وہ جب میں نے ساری چیزوں کو ریڈ کیا اور پڑھا, میں نے اسٹڈی کیا کہ یار یہ کیوں, تو میں نے بھی تو جو میرے معاملہ تھے غیرت کی خاطر تھے سارے. اس بندے کی ایک بات جو تھی نا, مجھے وہ بات آج بھی میرے اس بھائی کی یاد ہے کہ اس بندے نے میرے اور اپنے مساوی ایک دوست کو نا, اس نے کہیں بیٹھے ہوئے تھے یہ, تو ایک دوست نے جا کے وہاں پہ, ان کا جو دوست تھا اس نے جا کہا ہے کہ یار شاہد چودھری کی جو بہن ہے وہ وہاں پڑھنے جاتی ہے جین مندر کالج میں, وہ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر تھا, تو میں خود اپنی سسٹر کو وہاں پہ چھوڑ کے آتا تھا. تو انہوں نے اس کو مفروری میں کہیں کہا ہے کہ اس کی بہن جو ہے نا وہاں پہ جاتی ہے, تو اس کی رائکی اگر کو تو کر دیں. تو اس شخص نے آگے سے یہ جواب دیا تھا, اور یہ بات جینون ہے. آپ ویورز میں ایک تھوڑی اعصاب کی کمزوری ہوتی ہے, بات کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے, اور آپ لوگوں جو ہے نا نیچے کمنٹ باکس میں کچھ اور اپنی کر دیتے استادی. یہ میں خود آپ کو اپنی سٹوری بتا رہا ہوں, یہ غلط نہیں ہے. تو یہ باتیں آپ کو جو ہے نا, وہ کیا اس کا ہوا, وہ منع بھائی نے اس کو آگے سے جواب دیا کہ یار تجھے میں اپنا بڑا دوست اور غیرت مند سمجھتا ہوں, تو گانڈو بے غیرت آدمی ہے, تجھے شرم نہیں آتی کہ تو مجھے آگے کہہ رہا ہے, تو تجھے تیری سوچ میں ہے کہ میں اس طرح کی حرکت کروں گا. تو جب یہ باتیں آپ کی, اگر آپ خاندانی اور آپ کی رگوں میں اگر ایک خاندانی خون ہے, یا کسی بہت اچھے ظرف والے انسان کے آپ بیٹے ہو, تو آپ ان چیزوں کو سوچنے پہ مجبور ہو جاؤ گے. دشمنیوں کا کوئی فائدہ نہیں. میں نے منع بھائی کی کسی کے ساتھ کو تھوڑا معاملہ چل رہا تھا, میں ان کے گھر خود گیا ہوں اپنے طور پہ نا, اور میں نے جا کے ان کو بھائیوں کو, وہ بھی میرا پروگرام دیکھیں, میں ان کو ایک بات کہی تھی. میں نے کہا یار بات سنو, آپ اس سے دشمنی نہیں کرو, آپ کو اور اس کا کوئی جوڑ نہیں. میں نے کسی کو بڑا چھوٹا نہیں وہاں پہ کہا نا, میں نے کہا آپ کا اس کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں, کیونکہ آپ نے, میں اس کو جانتا ہوں بہت زیادہ بہتر, کیونکہ آپ دشمنی سٹارٹ کرنے لگے, اور میں نے 29 سال بلکہ 30 سال جو اس کے ساتھ دشمنی میری رہی ہے. لیکن الحمدللہ جب سے ہم بھائی بنے ہیں, دنیا کے لیے ایک مثال قائم کر دی ہے. میں اپنے اسی بھائی جس کے ساتھ ایک ٹائم پہ, میں پتہ نہیں میرے دل میں کیا باتیں ہوتی تھیں, لیکن میری ایک اچھی سوچ اور میرے خوبصورت الفاظ نے میرے لیے اس کے دل میں جگہ بنا دی, اور آج ہم بھائیوں کی طرح ہیں. یہ آپ کو سٹوری جو میں شروع کرنے لگا ہوں, اس میں تمام کردار جو ہیں وہ آپ سب لوگوں کو جاننے والے ہیں. پاکستان کا کوئی ایسا میرا نہیں خیال کہ دوست یا نامور شخصیت جو ہماری دشمنی کو نہ جانتا ہو اور ہماری دشمنی میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کا ذکر نہ ہو. اس لیے تمام تر معلومات کو جاننے کے لیے میرے ساتھ رابطے میں رہی. آج پہلا ایپیسوڈ ہے. میں اپنے بھائی عمران قریشی کو ساری دنیا کے سامنے کہتا ہوں, قریشی صاحب میں آپ کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں. میں دل سے آپ کی عزت کرتا تھا, لیکن جب سے میں نے یہ چیز دیکھی ہے پبلکلی کہ آپ کے دل کے اندر یہ خوف خدا ہے اور آپ غلط کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے, مخالفتیں جو بھی معاملات ہم نے زندگی میں کیا, ہم کو امام مسجد تو نہیں ہے, لیکن ہم نے برائی کے آگے کھڑے ہونے کی ہمت تو کی. اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کو, دیکھنے والوں کو حامی ناصر رہیں. مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.